کی زندگی کے ان مراحل پر ہم بات کریں گے جس میں انسان جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اس وقت آنے والی بیماری، تکالیف اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کسی بندہ مومن کو رخصت کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح اسے دنیا سے قبر تک پہنچانے کے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ بیماری ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اس کے بہت فائدے بھی ہیں۔ کسی شخص کو بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے مگر اس بندے کی ظاہری بیماری اس کے بہت سے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ بیماری میں، تکلیف میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی غفلت دور ہوتی ہے، وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، تو یہ بڑے مرتبے کی بات ہے۔ آنچے از دوست می رسد نیکو است، جو چیز بندے کو خدا تک پہنچا دے وہ تو بہت ہی اچھی ہے۔ اس لیے انسان کو جب کوئی تکلیف، کوئی بیماری آئے تو وہ صبر و استقلال سے کام لے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ صبر کرے گا اس پر ثواب بھی ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تکالیف کو سامنے رکھیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بے جا کلمے بولنا تکلیف میں یہ درست نہیں، اس لیے انسان کو پریشانیوں میں بھی، تکالیف میں بھی اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 5641 ہے، فرمایا مسلمان کو جو تکلیف، جو اسے غم، اذیت پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے، اللہ اس کے سبب بھی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے مرض میں انسان کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ صحیح بخاری 5660 حدیث میں لکھا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام صاحب کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کیا ہوا، کانپ رہی ہیں؟ بخار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب بتایا کہ بخار ہے اور ساتھ ہی کہا کہ اس میں اضافہ نہ ہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہے، یہ تو آدمی کی خطاؤں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، ایسے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے بھی رہے کہ تکالیف میں بے صبری کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے گھبرا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جب بھی کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو فوراً اپنے رب کو یاد کرے، صبر اور استقامت سے اس پہ کھڑا ہو جائے، ان تکالیف پر اللہ کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث کا نمبر 2406 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یعنی کس پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ سوال ہوا، کس بلائے، مصیبت، تکالیف؟ فرمایا انبیاء پر۔ جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں کس پر آتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء پر۔ پھر عرض کیا گیا اس کے بعد، فرمایا جو آدمی جتنا دین پر ہوتا ہے اسی کے اندازے میں اس کو اتنی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہے تو اس پر مصیبتیں بھی اتنی سخت ہوں گی، اگر وہ دین میں کمزور ہے تو بس اس کو بھی تھوڑی بہت ہی تکلیفیں ہوں گی۔ جتنا آدمی دین میں مضبوط ہوگا
وہ اتنی زیادہ تکلیف میں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہے۔ اللہ جس بندے سے زیادہ پیار کرتا ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ یہ بندہ جب میرے پاس آئے تو بالکل پاک اور استقامت اور استقلال کی دولت عطا فرمائے۔ یہ عمل پھر انسان کے لیے کامیابی کا سبب بن جاتا ہے۔ بندہ جتنا اپنے رب کی بارگاہ کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تکلیف میں مبتلا کرتا جائے گا۔ اب ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب قیامت کے دن مصیبت والوں کو، تکلیف میں ڈالنے والوں، جن کو پریشانیاں دنیا میں دی، اللہ جب قیامت میں ان کو کھڑا کر کے ثواب دے گا نا کہ تمہیں یہ تکلیف بھی آئی، لوگوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی ہوا، آپ ڈٹے رہے اور اس پر قائم رہے، جب ان کو ثواب ملیں گے نا تو پھر وہ لوگ جن کو کوئی دنیا میں تکلیفیں نہیں پہنچی، وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں کینچیوں سے ان کی کھالوں کو کاٹ دیا جاتا، پھر بھی وہ صبر کرتے۔ جامع ترمذی حدیث کا نمبر 2410 ہے۔ اس لیے ہر حال پہ اللہ پہ راضی رہیں، اس کی رضا پہ قائم رہیں۔ کوئی دنیا کی تکلیف پریشانی میں 1% بھی حزن و ملال نہ لائیں، 1% بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکالیفیں آپ کے گناہوں کو مٹانے اور اس کی بارگاہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے دوسرے بندوں کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، پھر قیامت میں جب ایسے کھڑے کر کے عزتوں کے تاج ان کو پہنائے جائیں گے کہ تم نے یہ دنیا میں تکالیف کو برداشت کیا، آؤ آج ہم تمہیں نوازیں، تو جو دنیا کے اندر راحتوں میں رہے پھر وہ خواہش کریں گے کاش ہمارے جسموں اور کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کیونکہ ان کو تو تکالیف آئی نہیں، وہ تو راحتوں میں رہے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان بیماری میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں، کسی میں بھی گرا رہے، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ تو جب انسان ان تکالیف سے گزرتا ہے تو دوسرے اہل ایمان، مثلا کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو ہم اس بیمار کی عیادت کے لیے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آنے والوں کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کے پوچھنے کو جانا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت دے تو قبول کرنا، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ جب وہ کہے الحمدللہ تو پھر آپ کہیں گے یرحمک اللہ۔ یہ ایک کے دوسرے پر جو آداب ہیں، جو لازم ہوتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر کر دیا گیا۔ لہذا اگر کوئی بیمار ہو تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ تیسری چیز ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جب ہم پیاروں کو دنیا سے رخصت کرتے ہیں تو ان کی موت کی کیفیت پر ہمارا کیا عمل ہوگا۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، اس کی تیاری ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اس دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھے۔ مسافر خانے میں بندہ اپنا ہمیشہ دل تو نہیں لگاتا، اس کو پتہ ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر وہ دنیا کی طرف توجہ کم رکھتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری زیادہ کرتا ہے۔ دنیا کو صرف ایک مسافر خانہ سمجھے، یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جان لو دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے فرمایا اکثروا ذکر حازم لذات الموت، کثرت کے ساتھ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے پھر دنیا کے معاملات سے ہٹ کر اسے اپنے رب کی یاد آتی ہے۔ جب بھی کوئی اللہ رب العزت کے اذن سے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اس کے نام کا ایک پتہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اس نام کا ہے۔ دنیا میں آتے ہی اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کا وہ پتہ چوتھے آسمان پہ لگے ہوئے درخت پہ لگا ہوا ہے،
اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے جتنا اس کا وقت ہے۔ اس کے بعد جب موت کا وقت آتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، آپ کا سر چوتھے آسمان کو لگ رہا ہے اور آپ کے پاؤں زمین پہ ہیں، اتنی طویل قامت کے ساتھ آپ پورے ایسے مشاہدہ کر رہے ہیں ہر چیز۔ مرنے سے تقریباً 40 دن پہلے اس بندے کا وہ پتا زرد ہو جاتا ہے جو درخت پہ لگا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اب نظر میں رکھتے ہیں کہ اس بندے کی موت میں 40 دن رہ گئے اور اس کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور وہ پتا وہاں سے گرتا ہے تو دائیں طرف گرے تو نیک فرشتوں کو جو ان کے پاس کھڑے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ اور اس کی روح کو کھینچ کر گلے تک لے آؤ۔ وہ نیک فرشتے جاتے ہیں اور اس کے لیے روح کھینچ کر گلے تک لاتے ہیں، تو اسرائیل علیہ السلام اس کو ایسے کھینچ کے اس کی روح کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ نفس جو ہوتا ہے بندے کا وہ 24 گھنٹے پہلے مار دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ ایک تو وہ اس پتے کو سدرہ تک ان کی رسائی ہے، اور دوسرا 24 گھنٹے پہلے نفس کو مار دیا جاتا ہے۔ پھر روح جو چوتھے آسمان پر ہے اس کو اس بدن سے ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس بندے کا بدن روح کے اثرات کے بغیر اور پھر اس کو قبر کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ روح علیین میں چلی جاتی ہے، مسلمانوں کی اور کافروں کی سجیین میں۔ وہ روح نکال، اور اگر وہ پتہ بائیں طرف گرے تو پھر جو عذاب والے فرشتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اس کی روح کو کھینچ کے نیچے لاؤ۔ وہ کھینچ کے نیچے لاتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام اس کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس طرح ایسے ہی جب کسی کی ڈیتھ ہو، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ موت اور موت کے بعد کے احکام خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو غسل غیر نہ دے بلکہ اپنی اولاد دے، تاکہ پردہ گھر میں ہی رہے۔ انسان کے جب نیچے سے وہ کھینچ کے روح نکالتے ہیں، بعض مرتبہ ناپاکی نکل آتی ہے، تو اس کا مطلب اس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوا، لیکن اس چیز کو اولاد تو چھپا لے گی، دوسرے تو نہیں چھپائیں گے نا۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو خود اس کی تربیت دیں کہ کیسے کسی کو غسل دیا جاتا ہے، کیسے دنیا سے ہم نے رخصت کرنا ہے، یہ مسائل۔ تو جب موت کا وقت قریب آئے تو جب علامتیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس کو کروٹ پہ لٹا دے، سنت طریقہ ہے، یعنی کہ چارپائی ایسے ہے تو اس کو اس طرح کروٹ پہ لٹا دیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے پہ ہو جائے، قبلے کی طرف اس کا چہرہ کرنا ہے۔ اور اگر ایسے نہیں ہو سکتا چارپائی وغیرہ تو وہ اگر اس طرح لیٹا ہے تو اس کے تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اب جان کنی کا وقت ہے، روح نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بعض لوگ اس طرح ہیں کہ ان کی کئی دن روح نہیں نکلتی، آدھے دن اٹکی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں ایک تھے صاحب، بڑے پریشانی میں تھے، وہ اشارہ کر کے کہتے تھے کہ میں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوں، ایسے بول بھی نہیں سکتے۔ اللہ مان والحفیظ، اللہ تعالیٰ خاتمہ خیر پہ کرے، دعا کیا کریں۔ وہ روح لٹکی رہتی ہے، روح نکل ہی نہیں رہی، بندہ اس اذیت میں ہوتا ہے، اس تکلیف میں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ان کو وظائف بتایا، وہ پڑھا تو انہوں نے ان کی روح جلدی نکل گئی۔ تو پھر جس وقت وہ روح کی کیفیت نکلنے والی ہے تو اس کے قریب کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا جائے، کہیں نہیں۔ اگر آپ اسے کہیں گے پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ تکلیف میں ہے، وہ کہہ دے گا نہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کلمے کا انکار ہو جائے گا۔ بجائے کہنے کے پڑھیں اس کے قریب کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ وہ اس کی زبان سے نکلے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ اس طرح الفاظ جب پڑھیں تو اس کے کانوں میں پڑھیں گے تو اس کی زبان سے جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو ایسے، اور نزا کے وقت تکلیف اگر ہو، جیسے اس بندے کی روح نہیں نکل، تو سورہ رات پڑھیں یا سورہ یاسین اس کے قریب، تو موت میں آسانی، روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جب روح نکل جائے تو پھر کوئی چوڑی پٹی وغیرہ باندھ دی جائے منہ کے ساتھ تاکہ بند ہو جائے۔ آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اس کی وجہ یہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب یہ اس کے بدن سے نکل کے روح کا تعلق ختم ہونے لگتا ہے تو مرنے والا آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے لیے زندگی میں جو تعلق روح کا رہا یہ تو اب ختم ہو رہا ہے،
سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ آنکھیں کھول کے ہی دیکھتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو، تو اس کی آنکھوں کو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکلا تو ہم پھر بھی کفر کا حکم نہیں دیں گے، ہم یہی کہیں گے کہ موت کی سختی میں اس کی عقل ہو سکتا ہے چلی گئی ہو، اس نے سمجھداری میں یہ کلمہ کفر نہیں کہا، البتہ اس کے سامنے اس حالت میں کہنا نہیں چاہیے کہ تو پڑھ، اور اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب بندے کی روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر کچھ کلمات پڑھی جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر ان لوگوں کی روح اٹک جاتی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی کا حق دینا ہو، تو ان کے لیے پھر موت کے وقت بھی مسائل شروع ہوتے ہیں۔ قبر میں تو چھوٹی چھوٹی بات ایسی پکڑ ہوتی ہے علمانہ العزیز، اس لیے انسان کو دنیا کے معاملات میں بڑا محتاط چلنا چاہیے، ایک ایک لفظ پہ پکڑ ہوتی ہے، پھر انسان سوچتا ہے کاش ہی میں نہ کہتا۔ تو غسل و کفن اور دفن میں انسان کو اب جلدی کرنی چاہیے، بعض لوگ دیر تاخیر کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، لوگوں تک اطلاع پہنچے اور اس کے بعد پھر اس کو جس کی موت واقع ہو گئی اس کو، اب ظاہری بات ہے ہم نے برزخ کی طرف روح تو چلی گئی، جسم کو قبر تک منتقل کرنا ہے، تو ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اسلام نے ہر بات میں خوبی رکھی ہے، اس مرنے والے کے لیے بھی پورا ایک اہتمام رکھا گیا، اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد کے جو معاملات ہیں کسی مقام پر کسی مرلے پر ڈی ویلیو نہیں کیا اس کے جسم کو، وگرنہ اگر آپ کسی دوسرے مذہب کی رسومات دیکھیں تو پھر بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ بدھ مت میں جسم کو کاٹ کر پرندوں کے آگے ڈالا جاتا ہے، جب ہندوازم میں ایک بیٹا باپ کے لگے ہوئے جسم کو آگ جب لپیٹ لیتی ہے اور جسم اس کا ایسے مڑتا ہے آگ سے، اور وہ زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ مار کے سر پھاڑ کے کہتا ہے باپ کی روح کو مکتی مل گئی، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہاں سر پھوڑے جاتے ہیں اور یہاں عزتوں سے غسل دے کے اس کو عزت سے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی عظمتیں ہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ انسان دنیا میں ہے تو عزتوں کے ساتھ ہے، اسلام نے ہمیں اتنی خوبصورت یہ باتیں عطا کی ہیں اور ایک ایک لمحے پر رہنمائی کی ہے۔ کسی بھی طرح جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جاہلیت کے لفظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، بالکل پرسکون ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے۔ بعض لوگ خواتین آہو فغاں میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ امور تکوینیہ ہیں۔ کوئی وقت یعنی ابھی جوان ہی تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اب یہ کہنے جی انہیں ویکھیا ہی کی سی انہوں موقع ہی دے دیتا جاندہ، ایسے نہیں کہیں، یہ امور تکوینی ہیں، وہ رب جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے، کسی نے جوانی میں جانا ہے کسی نے بڑھاپے میں جانا ہے، یہ ہر ایک کا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا یہ کامیابی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم اس پر آہو فغاں شروع کر دیں۔ تو اسی طرح پھر اگلے مراحل ہیں میت کو نہلانے اور کفن، یہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ اب نماز کے بعد ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے آج تک ایک بہترین انداز میں آپ کو مسائل نماز اور دنیا کے اور اس کے علاوہ معاشرتی رویوں پر الحمدللہ، اور پھر قرآن پاک کے مکمل قرآن کا الحمدللہ دورہ آپ کی مسجد میں ہوا، الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی تفسیر آپ کی مسجد میں بیان ہوئی۔ تو اس سال انشاءاللہ ہم نے یہ کام کیے، اگلے سال انشاءاللہ 10% نہیں ہم 20% سے بھی زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ، اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ جتنی گمراہی پھیل رہی ہے ہماری کوشش ہے اس سے زیادہ بڑھ کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اور اس کی ضرورت ہے۔ اس سال اگر ہم 10% پہ گئے ہیں اگلے سال 20% پہ انشاءاللہ جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر ہماری کوشش ہوگی کہ جس طرح ہم نے دینی مسائل پر بات کیا ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلا مرحلہ کہ بعض لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اس سٹریس میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ان کو علم نہیں ہوتا، اس کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کا بھی اہتمام ہوگا، اور ایک